صلی اللہ رسول اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا کہ مٹی سے بنایا ہے، دوسرے فرمایا من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے ایک ایسے نطفے سے جو دو پانی مل جاتے ہیں اس سے ہم نے مرد اور عورت کا پانی ملتا ہے تو انسان کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق بتائی کہ ہم کس سے بنے، ہمارا میٹیریل کیا ہے، تو بتایا کہ بہت معمولی چیز ہے تمہارا میٹیریل، بلکہ نجس چیز ہے جس سے تم بنے ہو۔ اب میٹیریل پر ہی کسی چیز کی ویلیو ہوتی ہے، اگر اس کا میٹیریل سونا ہے تو قیمتی ہے، اگر اس کا میٹیریل لوہا ہے تو کم قیمت ہے، اس کا میٹیریل لکڑی ہے تو اس سے کم قیمت ہے۔ اب انسان کا تو میٹیریل ہے ہی نجس چیز ہے، تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی قیمت ہے تو اوپر سے آنے والی چیز کا ہے، کی وجہ سے ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو گلاس ہے یہ شیشے کا، اب یہ شیشے کا، یہ مٹی کا اگر ہو تو اس کی تو مٹی قیمت ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز آپ رکھیں گے، اگر اس میں کوئی پیشاب ڈالے گا تو وہ پہلی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی، اگر اس میں آب زمزم ڈالیں گے تو ویلیو بڑھ جائے گی، اس میں شہد ڈالیں گے اور بڑھ جائے گی، وہ قیمتی موتی رکھیں گے اور بڑھ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا انسان کی قیمت اس وجود کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور من نطفۃ امشاج، ہماری قیمت اوپر سے آنے والی چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو اب اس برتن کی، یہ مٹی کے برتن کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ جو خطاب کیا ہے آمنو کہہ کر، اسی میں یہ راز بتایا ہے کہ ہم اس لیے تم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایمان ہے، یہ نہیں کہ تم انسان ہو، ایمان کی وجہ سے تمہیں خطاب کر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، معلوم کہ ہماری جو قیمت ہے وہ اوپر سے اللہ جو عطا فرماتے ہیں نیچے کی چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ نیچے کی چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ مال دولت، اس سے قیمت نہیں، تو سب مٹی ہے۔ سونا بھی مٹی سے نکلتا ہے، چاندی مٹی سے نکلتی ہے، ہیرے جواہرات مٹی سے، سب مٹی ہے۔ انسان کی قیمت اوپر والی چیز سے۔ ایمان اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرمایا، پیغمبروں کو بھیجا، قرآن بھیجا، آسمان سے ایمان اوپر سے آیا ہے۔ اب یہ جو ایمان کی دولت ہے اس کی وجہ سے ہماری ویلیو ہو گئی، ہم بہت قیمتی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب بھی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اور ایسے ایسے انعامات کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان کی حفاظت تقوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تقوی ہوگا تو ایمان بچتا ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو ایمان نہیں بچتا۔ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، خواہشات نفسانی کو روکنا، اس کا نام تقوی۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں بچے گا، کیونکہ شیطان کو ہمارے کپڑوں سے، ہمارے جسم سے، ہماری جان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے کپڑے نہیں پھاڑتا۔ تبلیغ میں نکلے ہو، کسی کا تھیلا چرایا اس نے، بستر چرایا ہے شیطان نے؟ نہیں۔ کسی کو مارا ہے؟ نہیں۔ کسی کو نقصان دیا ہے؟ نہیں۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ جہاں ایمان رکھا ہے وہاں جاتا ہے، وہاں وسوسے ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ یہاں حملہ کرتا ہے، جسم پر نہیں کرتا، ہمارے مال پر نہیں کرتا۔ اگر ہمارے پیسے غائب ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اس جسم پر، تو ہمیں مسجد آنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی شیطان نے نہیں روکا، جاؤ مسجد جاؤ، وہ منع کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا کہ یوسوس فی صدور الناس، اب نماز میں آئے اللہ اکبر اور خود دکان پر چلا گیا، کھیت میں چلا گیا تو اس پر حملہ کرتا ہے، ایمان پر، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ قیمتی، اس کا یہ تقوی سے اس کا ہوگا۔ تقوی سے، تقوی حدود ہے، سرحد ہے۔ اس لیے آپ اگر آپ سرحد پر لڑیں گے، یہ ہمارا انڈیا، ہمارے ہندوستان قریب ہے، 10 کلومیٹر پر ہندوستان، اگر ہمارا فوج یہاں مضبوط ہوگا یہ شہر بچے گا، اسلام آباد بھی بچے گا۔ یہ مضبوط نہیں تو یہ شہر تباہ ہوگا۔ اگر آنکھ میں تقوی ہے، شیطان یہاں لڑے گا اندر نہیں جائے گا، یہاں لڑے گا اندر نہیں جائے گا، یہاں لڑے گا اندر نہیں جائے گا۔
یہ سرحد یہ وہ جگہ جہاں سے جاتا ہے، آنکھ سے جاتا ہے، منہ سے جاتا ہے، کان سے جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سے جاتا ہے، شیطان اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تقویٰ، اپنے تقوی کا پہرا لگا دیا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی باوضو رہتا ہے وہ ایسے جیسے سرحد پر پہرے دینے والا. اس کا کیا مطلب؟ جب باوضو رہتا ہے تو انسان کو تقویٰ آسان ہوتا ہے. تو باوضو شخص جو ہے نا وہ ایسے جیسے اب ہوشیار کھڑا ہے، تو دشمن کو نہیں گھسنے دے گا. وہ دشمن شیطان ہے، بڑا دشمن وہی ہے. عدو مبین قرآن نے کہا ہے، اور باقی تو دشمن کچھ نہیں ہے، اصل وہ ہے. باقی دشمن تو جان لے گا نا تو شہید ہوگا، وہ ایمان لے گا کافر ہو جائے گا. اتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. ہر دشمن میں فرق. دوسرا دشمن تو مارے گا ہمیں، بس ہمارا مال چھین لے گا، ڈاکو بن کر، چور بن کر چوری کرے گا، لیکن اس سے ہمارا دنیا کا نقصان ہے. اگر جان بھی جائے گا تو شہادت کا رتبہ ہے، لیکن وہ شیطان ایمان کو کھینچتا ہے. تو یہ تقویٰ اس کا نام، اس پہرا دینے کا نام تقویٰ ہے. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، آمنو فعل ماضی لائے. آمنو ایمان آ گیا، اب فکر نہیں کرو، اب ایمان آپ کے اندر ہے. اتقوا اللہ یہ امر ہے، اب ہمیشہ تقویٰ اختیار رکھو. اگر آمنو کو بچانا ہے تو، آمنو کو بچانا ہے تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور تقوی کا کمال نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس رہو، علماء کے پاس بیٹھو، اپنی صحبت کو تبدیل کرو. اس سے تقوی میں کمال آئے گا، ہمت آئے گی، اس سے تمہارا ایمان بچے گا. اب بہت قیمتی ہے. حدیث شریف میں جو ایمان اپنے ساتھ لے جاتا ہے بس اس کا کام بن گیا. جیسا کیسا اس کو جنت ہی جانا ہے، کیونکہ کنجی لے گیا نا ہاتھ میں، اس کی کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے، وہ کھولے گا جنت جا کر. 1 دن 2 دن 4 دن کھولے گا. جہنم میں بھی اگر جائے گا تو عذاب کے لیے نہیں جائے گا. حکیم الامتحان لکھا ہے مومن جہنم میں عذاب کے لیے نہیں جائے گا، تہذیب کے لیے جائے گا، پاک ہونے کے لیے. فرق ہے، ایک کو عذاب کے لیے اور ایک کو پاک کرنے کے لیے. جیسے ایک آدمی پر گرم پانی ڈالا جائے عذاب کے لیے، اور ایک پر گرم پانی ڈالا جائے نہانے کے لیے، دونوں میں فرق ہے، تخفیف ہے. وہ خود کہے گا یار گرم تو بہت، پانی تو گرم ہے، لیکن اس کو مزہ بھی آئے گا کہ میں بعد میں مجھ کو دلہا بنانا ہے نا، اور سے نکاح کرنا ہے. بس یہ اسی چیز کو ہم نے نشر کرنا ہے. تبلیغ اسی کا نام ہے. ایمان کو نشر کرنا ہے، تقوی کو نشر کرنا ہے، علم کو نشر کرنا ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے. تو لہذا انسان اپنے اندر ان چیزوں کا کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم آگے جا کر اس پہ جب پھیلائیں تو ان کو کامل چیز دیں، ناقص چیز نہ دیں. بس اللہ عمل کی توفیق دے. تھوڑا ترجمہ کر دو اگر ذہن میں ہے. ادھر اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ کے کر دو، اچھا رہے گا.